بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ بذریعہ ای میل اور واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم سے یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ آیا کوئی شخص یعنی دلہا اور دلہن خود اپنا نکاح جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں، یعنی صیغے نکاح کے جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں یا نہیں، اور نکاح کے جو ہے وہ کیا صیغے ہوتے ہیں یہ ہمیں بتائیں۔ تو ہم نے سوچا اس ویڈیو کے ذریعے ایک مرتبہ جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا جائے تاکہ جو بھی مومنین استفادہ حاصل کرنا چاہیں وہ اس ویڈیو کے ذریعے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ عقد نکاح کے ذریعے سے مرد عورت پر اور عورت مرد پر حلال ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، نکاح کی دو اقسام ہیں، ایک نکاح غیر دائمی اور ایک نکاح دائمی۔ غیر دائمی نکاح جو ہے وہ عقد موقت کو کہا جاتا ہے، یعنی متع جسے کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بعد میں اگر فرصت ہوئی تو گفتگو کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم عقد دائمی یعنی عموماً جو شادی ہوتی ہے، نکاح جو ہوتا ہے عموماً جس میں جو ہے وہ عموماً کسی مولانا کو یا کسی کو بلا کر صیغے جاری کروائے جاتے ہیں، نکاح پڑھوایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آیا اس میں دلہا اور دلہن خود اپنا صیغہ جاری کر سکتے ہیں یا نہیں۔ عزیزان گرامی، احتیاط مستحب یہ ہے کہ دو اشخاص نکاح کے صیغے جاری کریں، یعنی جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں عموماً شادیوں میں دو علماء کو بلایا جاتا ہے اور وہ ایک لڑکے کی طرف سے صیغے جاری کرتا ہے اور ایک جو ہے وہ دلہن کی طرف سے صیغے جاری کرتا ہے، لیکن دلہا اور دلہن خود بھی اپنے صیغے جاری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عموماً بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آخر موقع پہ مثلاً مولانا جو ہے وہ ان کا انتظام نہیں ہو پاتا یا وہ پہنچ نہیں پاتے یا کوئی اور مجبوری درپیش آ جاتی ہے، تو کس طرح سے کوئی اپنا نکاح جو ہے وہ خود پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں، نکاح میں سب سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے اور یہ خطبہ پڑھنا مستحب ہے، یعنی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، تو اگر آپ خود بھی خطبہ نکاح پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ شادی کے حوالے سے جو ہے وہ قرآن میں آیات جو موجود ہیں یا روایات موجود ہیں، جیسے رسول خدا کی حدیث ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یا اس طرح سے دیگر احادیث روایات، یا اگر احادیث نہیں بھی پڑھنا چاہیں، نہیں جانتے یا قرآن کی آیات نہیں جانتے، تو کوئی بھی آپ خطبہ دے سکتے ہیں شادی کی مناسبت سے، اور اگر اسے ترک کرنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو صیغہ نکاح ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ حق مہر کو معین کر لیجئے، یعنی جو آپس میں باہمی رضامندی سے طے پا جائے حق مہر جو دلہا دلہن کو دے گا، اور اس حق مہر کو معین کرنے کے بعد آپ نے صیغے جاری کرنے ہیں، اور وہ صیغے یہ ہیں۔ پہلے عورت کے ہے زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم، یعنی میں نے اس مہر پر جو معین ہو چکا ہے اپنے آپ کو تمہاری بیوی بنایا، اور اس کے فوراً بعد مرد کے ہے قبلت التزویج، یعنی میں نے ازواج کو قبول کیا، تو یہ نکاح درست ہے۔ اب چند ضروری نکات ہیں جو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے یہ کہ اگر لڑکی کنواری ہے، یعنی وہ بیوہ یا طلاق یافتہ نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ اس کے ولی یعنی اس کے باپ یا اس کے دادا کی اجازت ہو، یعنی اس کے باپ یا دادا رضامند ہوں۔ احتیاط واجب کی بنا پر نکاح کا صیغہ عربی زبان میں پڑھا جائے، اور اگر دلہا یا دلہن عربی زبان کو نہ جانتے ہوں تو وہ کسی دوسری زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ انہیں چاہیے کہ وہ الفاظ جو زوجتو اور قبلتو کا مفہوم ادا کرتے ہیں اسے وہ ادا کر سکیں، یعنی جو آپ کی خدمت میں صیغے پیش کیے گئے تھے اس کے ساتھ جو ترجمہ تھا جو آپ کو بیان کیا گیا تھا، وہی ترجمہ زوجتو اور قبلتو کا معنی جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اچھا، صیغے جاری کرتے ہوئے قصد انشاء ضروری ہے۔ اب یہ قصد انشاء کیا ہے؟ یعنی اگر عورت خود اپنے صیغے جاری کر رہی ہے تو اس کا زوجت نفسی کہنا اس نیت سے ہو کہ خود کو اس شخص کی بیوی قرار دے، اور مرد کا قبلت التزویجہ کہنا اس نیت سے ہو کہ اس نے اس عورت کو اپنی بیوی قبول کر لیا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ جو شخص یعنی دلہا اور دلہن جو خود اپنے نکاح کے صیغے جاری کر رہے ہیں وہ یہ جانے کہ مثلاً اس میں فاعل کون سا ہے، اس میں فعل کون سا ہے، یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ مزید کوئی اس حوالے سے آپ کے ذہن میں سوال درپیش ہو
تو ہم سے بذریعہ ای میل یا واٹس ایپ پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔